بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا استحقاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا، ضرور دعوت دیں۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی اور صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی سے لینے چلے گئے۔ صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے اور ایک بیٹے نے صحابی کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کی تھی، کیا میں تجھے بتاؤں؟ چھوٹے نے کہا، ہاں ضرور، مجھے دکھاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑی تو اس نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بیٹوں کی لاشیں دیکھی تو منہ پیٹ کر رہ گئی، لیکن وہ اتنے بڑے صدمے سے گزرنے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائی اور دوسرے کمرے میں ان کو رکھ کر ان کے اوپر کپڑا دے دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر حبیب خدا کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے۔ بیوی نے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا سنایا اور اس سے کہا، اپنے دل پر قابو رکھنا اور نبی کریم کی دعوت میں کوئی خلل نہ آنے دینا۔ صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے لقمہ توڑا تھا، جبریل امین علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور کہنے لگے، آپ اپنے میزبان سے کہیں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہیں بیٹھیں گے۔ نبی اکرم نے اپنے میزبان سے فرمایا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو یہاں بلا لو۔ میزبان نے کہا، یا رسول اللہ، دونوں بچے ہیں، وہ کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں، آپ بسم اللہ پڑھیں اور کھانا کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دونوں بیٹے مر چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ان کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں بیٹوں کے جنازے یہاں لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی اور اللہ تعالی سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے۔ آپ نے انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا۔ بچوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اپنے والد کے ساتھ کھانا کھایا۔ بعض علماء نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی ہے۔ ان میں سے کچھ واقعات جذبات کے طور پر بھی ظہور پذیر ہوئے۔ مثلا جنگ کے دوران کسی فوجی کا کوئی عضو کٹ جاتا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، اس کے کٹے ہوئے حصہ کو باقی حصہ کے ساتھ لا کر لعاب دہم لگاتے، وہ فوراً جڑ جاتا تھا اور زخم کا نشان تک بھی وہیں دکھائی نہ دیتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر تلوار ماری جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ کرام میدان جنگ سے انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت میں کڑا رہے تھے۔ حضرت نے ان کے پاؤں کا چورتا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور لعاب دہم لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور اس زخم کا نشان تک نہیں دکھائی دیتا تھا۔ جنگ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کا چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپسی آ جاتا۔ ایک قلعہ کے پہلوان کا نام مرحب تھا اور وہ بہت طاقتور تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں آتا تو مسلمان اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔ وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا اور بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا انہیں یہاں لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لعاب و دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، وہ فوراً تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعہ کے مضبوط دروازے کو اکھیر ڈالا اور ان کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئی، اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تواضع کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں۔ نبوی میں ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کا معنی چیخ و پکار کرنے والے کے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو حنانہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں یہاں ایک کھجور کا دنا ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول خدا اس دنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون نماز کے لیے روزانہ مسجد آتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے حضرت سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑھئی ہے، اگر آپ اجازت دیں وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول فرمائی۔ عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ حضرت کا ممبر تیار کرے۔ اس نے آپ کے لیے ایک ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ بنا کر مسجد نبوی میں لے آیا اور حضرت کے خطبے کی جگہ رکھ دیا۔ جب اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ ممبر کی طرف تشریف لائے، جب آپ ممبر کی طرف جا رہے تھے اور اس کھجور کے تنے کے نیچے سے گزرے تو تنے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، جس کو تمام مسلمانوں نے سنا اور اس کے رونے سے حضرت خود بھی متاثر ہوئے۔ اپنے اس تنے کو سینے سے لگایا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے کھجور کے تنے، گھبرا نہیں، میں نے تیرے متعلق خدا سے دعا کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد وہ تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آوازیں ختم ہو گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تنا بنی امیہ کے عہد تک مسجد میں باقی رہا۔ اروان اولاد کے عہد حکومت میں تو مسجد کی توسیع کی گئی، اسے کاٹ کر پھینک دیا۔ ایک مومنہ خاتون 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کے نظر کی، عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رقم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود ایک صحابی سے فرمایا، اس سے یہ تھیلی لے لو اور سونے کے یہ درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے یہ تھیلی لی اور وہ خاتون کے سامنے اسے انڈیلا اور اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اس تھیلی میں چاندی کے درہم لائی تھی اور سونے کے درہم اس میں سے کیسے برآمد ہوئے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب نہ کرو، میں نے کہہ دیا یہ سونے کے درہم ہیں، اور اللہ تعالی نے اسے سونے میں تبدیل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ صحرا کی سیر کے لیے گئے۔ دوران سفر ایک شہر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے راستے میں خزانے کے نشانات پائے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمیں حکم دیں، ہم یہاں رکیں اور اس خزانے کو نکالیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ خزانہ نکالنے کے لیے یہاں پر رکیں، میرے خیال میں اس شہر میں اور بھی خزانہ ہے، میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔ حواری حضرات وہاں پر رکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ راستہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک سادہ سا ویران گھر دیکھا، اس میں داخل ہوئے اور وہاں پر ایک بوڑھی عورت اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج رات آپ کا مہمان ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کے علاوہ اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے؟ ہاں، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو بیابان جاتا ہے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر آ کر شہر میں فروخت کرتا ہے۔ اس کام سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے ہمارے زندگی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی نے حضرت کو کمرے میں ایک علیحدہ جگہ دی اور ان کی مہمان نوازی کی۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کا بیٹا صحرا سے واپسی گھر آیا۔ ماں نے اس سے کہا کہ آج رات ہمارے ہاں ایک قابل احترام مہمان ہے کہ ان کی پیشانی سے زہد و تقوی، عظمت و پارسائی کا نور چمکتا ہے۔ ان کی ہم نشینی کو غنیمت سمجھو۔ وہ لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ان کا شیان شان احترام کیا اور ان کی تواضع کی۔ رات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑہارے سے احوال پوشی کی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا ایک عقل مند اور دانا انسان ہے، لیکن غموں اور پریشانیوں نے اس کے دل و دماغ کو جھکر رکھا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں غموں کا پہاڑ ہے۔ ہاں، لکڑہارے نے کہا کہ میرے دل میں غموں اور اندھوں کا پہاڑ ہے جسے برقدر کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا غم میرے سامنے بیان کرو، شاید اللہ تعالیٰ اسے برطرف کرنے کے اسباب مجھے الہام کر دے۔ ایک دن میں پوسٹ پر لکڑیاں اٹھائے بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزرا۔ میں نے محل کی طرف دیکھا کہ میری نگاہ بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑی۔ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ دن بہ دن میرے دل میں اس کا پیار بڑھتا گیا، لیکن یہ کام میری قدرت سے باہر ہے۔ اس دکھ کا موت کے سوا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس لڑکی کو چاہتے ہو میں تمہارے وسائل کے وسائل مہیا کر سکتا ہوں۔ لکڑہارے نے سارا واقعہ اپنی والدہ کے گوشت خوار کیا۔ ماں نے کہا اے میرے بیٹے، میرے خیال میں ہمارا یہ مہمان عظیم شخص ہے، اگر اس نے قول دیا ہے تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ اس کے پاس جاؤ اور وہ جو کچھ کہے اسے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگلی صبح وہ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت علیہ السلام نے اسے کہا بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی لڑکی کا ہاتھ مانگو۔ لکڑہارا محل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہوا تو دربانوں نے اس کا راستہ روکا اور پوچھا تمہیں بادشاہ سے کیا کام ہے؟ میں بادشاہ سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسے۔ وہ لوگ بادشاہ کو ہنسانے کے لیے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے صاف صاف بادشاہ سے کہا کہ میں تمہاری لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا میری بیٹی کا حق مہر اتنی مقدار گوہر یا گوت اتنا چاندی اور سونا ہے، اور یہ مقدار اتنی ہے کہ حکومت کے خزانے میں بھی اتنی مقدار نہیں ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں، اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویرانے میں گئے اور جہاں مختلف قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعجاز الہی کے ذریعے ان پتھروں کو بہت یاقوت اور سونا چاندی بنا دیا۔ ان کی مقدار اتنی تھی جتنی بادشاہ نے کہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے لکڑہارے سے فرمایا یہ اٹھا لو اور بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لکڑہارے نے سب کچھ اٹھایا اور محل میں جا کر بادشاہ کی تحویل میں دے دیا۔ بادشاہ اور اس کے حواری حیران و پریشان ہوئے اور اس سے کہا یہ کافی نہیں ہے، اتنی مقدار اور لے کر آؤ۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی ویرانے میں جاؤ اور اتنی مقدار میں سونا اور چاندی لے آؤ۔ لکڑہارے نے وہی کام کیا اور جواہرات لے کر بادشاہ کے سامنے رکھے۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ گفتگو کی تو سمجھا کہ یہ سارے معجزات اسی مہمان کے ہیں جو اس لکڑہارے کے گھر میں رہ رہا ہے، اور وہ مہمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔
اس نے لکڑہارے سے کہا کہ اپنے مہمان کو کہو کہ یہاں آئے اور میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھے۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے رات کے وقت بادشاہ کی بیٹی کا نکاح لکڑہارے کے ساتھ پڑھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اس لکڑہارے کے ساتھ کچھ گفتگو کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک عقل مند شخص ہے۔ بادشاہ کی اس لڑکی کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے لکڑہارے کو اپنا ولی عہد بنایا اور تمام درباریوں اور حکومتی افراد کو حکم دیا کہ اس کے داماد کی بیعت کریں۔ حکم کی اطاعت ہوئی۔ اگلی صبح مرگی کے دورے سے اچانک بادشاہ اس دنیا سے وفات پا گئے۔ درباریوں اور حکومتی افراد نے اس لکڑہارے بادشاہ کے داماد کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا اور ملک کے تمام اختیارات اس کے سپرد کیے تو یوں وہ ایک ملک کا مقتدر بادشاہ بن گیا۔ تیسرے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے خدا حافظ کرنے اس کے پاس آئے۔ لکڑہارے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے مرد حکیم و دانا، آپ علیہ السلام کے کئی احسان میری گردن پر ہیں کہ میں ایک کا بھی شکریہ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اگرچہ تا قیام قیامت زندہ رہوں۔ گزشتہ سب میرے دل میں ایک سوال آیا، اگر آپ علیہ السلام نے جواب نہ دیا تو جو کچھ آپ نے میرے اختیار میں دیا ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا سوال ہے؟ لکڑہارے نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام مجھے 2 دن میں لکڑہارا سے بادشاہ بنا سکتے ہیں تو آپ نے اپنے لیے کیوں سادہ زندگی اختیار کی ہوئی ہے اور بادشاہ بننے اور دنیا کے عیش و نوش سے منہ پھیر رکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے خدا کو پہچانا اور اس کی طرف سے قیامت و جزا سے آگاہ ہوا، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتا ہے، وہ دنیا فانی کی سلطنت اور اس کے ناپائیدار امور سے دل نہیں لگاتا۔ ہم اللہ تعالی کے ایسے روحانی لذت کے حامل ہیں اور دنیا کی لذت اس کے مقابلے میں ناچیز ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے کچھ مان کی لذتیں اور درجات اور ملکوتی نعمتوں کی وضاحت کی۔ وہ لکڑہارا مطلب کو اچھی طرح سمجھ گیا۔ اس کے اندر عجیب تبدیلی رونما ہوئی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا، آپ علیہ السلام سے شکوہ ہے، آپ کیوں ایک بہتر اور خوبصورت راستے پر چلے ہیں اور مجھے ایک دنیا کے کٹھن راستے پر ڈال دیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میں تمہاری عقل و دانائی کا امتحان لوں اور ان امور کو ترک کرنا پاداش کا موجب اور دوسروں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا سبب ہو۔ لکڑہارے نے تخت سلطنتی اور تمام حکومتیں تشکیلات کو چھوڑا اور وہی لکڑہارے کا لباس پہن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا تاکہ جب تک زندہ رہے ان کا ہم نشین رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہمراہ لے کر اپنے حواریوں کے پاس آئے اور فرمایا، یہ مرد وہ خزانہ ہے جو میرے خیال میں اس شہر میں موجود تھا، میں اسے تلاش کر کے تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ یہ ہے خزانہ، نہ کہ وہ مادے خزانہ جس کے لیے آپ سب یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہی خزانہ ہے کہ انسان حق کو پہچانے، اپنی نہ کہ دنیا اپنی آخرت کو بھی کامیاب اور کامران کر لے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے دلچسپ واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔